پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم ان شخصیات کا ذکر کریں جنہوں نے ملک کی سیاست، آئین، عدلیہ، معیشت اور عوامی نفسیات پر گہرے اثرات چھوڑے تو ان میں پاکستان کے تیسرے فوجی حکمران جنرل محمد ضیاء الحق کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے صرف اقتدار پر قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ پاکستان کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو اس انداز سے تبدیل کیا کہ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف ان کے حامی انہیں اسلام کا محافظ اور سوویت یونین کے خلاف جہاد کا ہیرو قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے مخالفین انہیں جمہوریت کا قاتل، سخت گیر آمر اور پاکستان میں انتہا پسندی کی بنیاد رکھنے والا حکمران کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ضیاء الحق آخر کون تھے؟ وہ اقتدار تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے بھٹو حکومت کا تختہ کیسے الٹا؟ اسلامائزیشن کیا تھی؟ افغان جہاد میں ان کا کردار کیا تھا؟ اور آخر وہ پراسرار طیارہ حادثہ کیا تھا جس میں ان کی موت ہوئی؟ آج کی اس مکمل دستاویزی ویڈیو میں ہم جنرل ضیاء الحق کی پوری زندگی، فوجی سفر، اقتدار پر قبضہ، مارشل لا، اسلامائزیشن، افغان جنگ، امریکہ سے تعلقات، سیاسی چالیں، مخالفین کے خلاف کارروائیاں اور ان کی پراسرار موت تک ہر پہلو کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ جنرل محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو بھارت کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور مذہبی رجحان رکھنے والے انسان سمجھے جاتے تھے۔ ضیاء الحق نے بچپن ہی سے نہایت سادہ اور مذہبی ماحول میں تربیت حاصل کی۔ وہ زیادہ تر خاموش، نظم و ضبط پسند اور مذہبی طبیعت کے مالک تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے برطانوی ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جل رہی تھی۔ ضیاء الحق نے برطانوی فوج کے ساتھ مختلف محاذوں پر خدمات انجام دیں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ نئی قائم ہونے والی پاک فوج کا حصہ بن گئے۔ قیام پاکستان کے بعد فوج میں ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ضیاء الحق کو ایک نہایت منظم، فرمانبردار اور ڈسپلن پسند افسر سمجھا جاتا تھا۔ وہ زیادہ سیاسی گفتگو نہیں کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ کئی سینئر افسران انہیں خاموش سپاہی کہا کرتے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ بعد ازاں انہیں اردن بھیجا گیا جہاں انہوں نے اردن کی فوج کو تربیت دی۔ اسی دوران اردن میں فلسطینی تنظیموں اور شاہ حسین کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی جسے بلیک ستمبر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے اردن کی حکومت کی مدد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد ان کی ترقی کا سفر مزید تیز ہو گیا اور 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کئی سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ضیاء الحق کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ ناظرین کرام، بھٹو کو لگتا تھا کہ ضیاء الحق ایک نرم مزاج، فرما بردار اور غیر سیاسی جرنل ہیں جو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن تاریخ میں کئی بار حکمران اپنی سب سے بڑی غلطی خود کرتے ہیں اور شاید یہ بھٹو کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ثابت ہوئی۔ 1977 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، مگر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA نے الزام لگایا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے، جلسے، جلوس، ہڑتالیں، پولیس کارروائیاں اور سیاسی انتشار بڑھنے لگا۔ کراچی، لاہور، پشاور اور دیگر شہروں میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ اپوزیشن نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا۔ یہ صرف سیاسی تحریک نہیں رہی بلکہ مذہبی رنگ اختیار کر گئی۔ ملک ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھٹو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جاری تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پس پردہ کچھ اور ہی تیار ہو رہا تھا۔
ناظرین، یہ دن تھا 5 جولائی 1947 کا، جب جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے نام سے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فوج نے وزیر اعظم ہاؤس، سرکاری ٹی وی، ریڈیو پاکستان اور اہم عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ صبح جب پاکستانی عوام جاگی تو ملک میں مارشل لا نافذ ہو چکا تھا۔ ابتدائی دنوں میں کہا گیا کہ فوج صرف 90 دنوں کے لیے اقتدار سنبھال رہی ہے اور بعد میں صاف شفاف انتخابات کروا دے گی، لیکن یہ 90 دن 11 سال میں تبدیل ہو گئے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بھٹو تھے۔ وہ اب بھی عوام میں مقبول تھے اور اگر انتخابات ہو جاتے تو شاید دوبارہ اقتدار میں آ سکتے تھے۔ اسی دوران ایک پرانے قتل کیس کو دوبارہ کھولا گیا۔ بھٹو پر سیاسی مخالف کے قتل کی سازش کا الزام لگایا گیا۔ مقدمہ چلا، عدالت میں طویل کارروائیاں ہوئیں، آخر کار سپریم کورٹ نے سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل 1979 کی صبح ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اسے عدالتی قتل کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ضیاء الحق جانتے تھے کہ اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں مذہبی حمایت درکار ہے، اسی لیے انہوں نے اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا۔ پاکستانی معاشرے میں مذہبی قوانین نافذ کیے جانے لگے، حدود آرڈیننس متعارف کروایا گیا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لایا گیا، شراب پر سختی سے پابندی لگا دی گئی اور جمعہ کی چھٹی نافذ کر دی گئی۔ حتیٰ کہ ٹی وی پر خواتین کے لباس تک پر اثرات پڑنے لگے۔ مدارس کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ریاستی سطح پر مذہبی بیانیہ مضبوط کیا گیا۔ ضیاء الحق خود کو ایک ایسے حکمران کے طور پر پیش کرتے تھے جو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ انہی پالیسیوں نے بعد میں فرقہ واریت اور شدت پسندی کو جنم دیا۔ 1979 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی سیاست بدل دی۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کو خوف تھا کہ سوویت یونین پورے خطے میں طاقتور ہو جائے گا، اسی لیے امریکہ نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی حمایت شروع کر دی۔ یہاں سے جنرل ضیاء الحق عالمی سیاست کے اہم کھلاڑی بن گئے۔ پاکستان امریکی اتحاد کا سب سے اہم حصہ بن گیا۔ اربوں ڈالر کی امداد پاکستان آنے لگی۔ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے مل کر افغان مجاہدین کی حمایت کی۔ افغان مجاہدین کی بڑی تعداد پاکستان آئی۔ سرحدی علاقوں میں تربیتی کیمپ قائم کیے گئے۔ جہاد کا تصور نوجوانوں میں پھیلنے لگا۔ اسی دور میں کلاشنکوف کلچر اور منشیات کا مسئلہ بھی پاکستان میں بڑھا۔ کراچی سمیت کئی شہروں میں اسلحہ عام ہونے لگا۔ ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں کو سخت کنٹرول میں رکھا۔ کئی سیاستدان گرفتار کیے گئے، کوڑوں کی سزائیں دی گئیں، صحافیوں پر پابندیاں لگائی گئی، اخبارات سینسر کیے گئے، مارشل لا عدالتیں قائم ہوئیں، عوام میں خوف کا ماحول پیدا کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ضیاء الحق نے آہستہ آہستہ ایک ایسا سیاسی نظام بنایا جس میں اصل طاقت فوج کے پاس رہی۔ ناظرین کرام، 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے۔ محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، مگر اصل اختیار بدستور ضیاء الحق کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور میں آئین میں 8ویں ترمیم شامل کی گئی جس نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا۔ یہ ترمیم بعد میں پاکستان کی سیاست میں بار بار استعمال ہوئی۔ ضیاء دور میں کچھ معاشی اشاریے بہتر ہوئے، بیرون ملک پاکستانیوں کی تعداد بڑھی، خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے بڑی مقدار میں زر مبادلہ بھیجا، سڑکیں، انفراسٹرکچر اور کچھ صنعتی شعبے ترقی کرتے نظر آئے، لیکن یہ ترقی زیادہ تر امریکی امداد اور افغان جنگ کی وجہ سے تھی۔ دوسری طرف طبقاتی فرق بڑھ رہا تھا، جاگیردارانہ نظام مضبوط رہا اور جمہوریت کمزور ہوتی گئی۔ ضیاء الحق کے دور میں پاکستانی میڈیا پر سخت پابندیاں تھیں۔ ٹی وی ڈرامے، خبریں، خواتین کے لباس، موسیقی، سب کچھ ریاستی نگرانی میں آ گیا۔ خواتین کی تنظیموں نے حدود آرڈیننس کے تحت احتجاج کیا،
طلبہ سیاست کو محدود کر دیا گیا اور جامعات میں سخت کنٹرول نافذ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی معاشرہ آہستہ آہستہ زیادہ مذہبی مگر ساتھ ہی زیادہ تقسیم شدہ ہوتا چلا گیا۔ 1983 میں تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD شروع ہوئی۔ یہ تحریک خاص طور پر سندھ میں بہت مضبوط ہوئی۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے، فوجی حکومت کے خلاف شدید احتجاج ہوئے، کئی افراد مارے گئے، ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں، لیکن ضیاء الحق نے سختی سے تحریک کو دبایا اور اقتدار برقرار رکھا۔ ضیاء الحق کے دور میں بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے مگر مکمل جنگ نہیں ہوئی۔ 1987 میں پاک بھارت کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت بھارت کا دورہ کیا تاکہ حالات قابو میں رہیں۔ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی مضبوط تھے۔ مغربی دنیا انہیں سوویت یونین کے خلاف اہم اتحادی سمجھتی تھی۔ ناظرین کرام، 17 اگست 1988 پاکستان کی تاریخ کا ایک پراسرار دن۔ جنرل ضیاء الحق بہاولپور میں فوجی مشق دیکھنے گئے تھے۔ واپسی پر ان کا فوجی طیارہ C-130 فضا میں تباہ ہو گیا۔ طیارے میں امریکی سفیر اور کئی اعلیٰ فوجی افسران موجود تھے، جن میں کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ آج تک یہ حادثہ ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حادثہ تھا، کچھ کہتے ہیں یہ سازش تھی، کچھ سوویت یونین پر الزام لگاتے ہیں، کچھ بھارت، امریکہ یا اندرونی طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ضیاء الحق نے جمہوریت تباہ کی، مذہب کو سیاست میں استعمال کیا، فرقہ واریت اور شدت پسندی کو فروغ دیا، آئین اور سیاسی نظام کو نقصان پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ضیاء الحق صرف ایک فوجی حکمران نہیں تھے، وہ ایک ایسا باب تھے جس نے پاکستان کی سمت بدل دی۔ آج بھی پاکستان کی سیاست، عدلیہ، مذہبی بیانیہ، سول ملٹری تعلقات اور معاشرتی ڈھانچے میں ان کے دور کے اثرات واضح دکھائی دیتے ہیں۔